ہماری زبان پوری ہو گئی. میں بہت ہی مشکور ہوں پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد حامد سرفراز صاحب کا. آپ نے دوبارہ کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، اور انشاءاللہ یہ درس قرآن دوبارہ شروع ہو گیا اور ہر مہینے ہوا کرے گا انشاءاللہ. اب میں دعوت دوں گا بہتر اخلاص و محبت پیر طریقت رہبر شریعت حضور غوث پاک کے خاص طور پر نوازے ہوتے ہیں. ہمارے پیر صاحب با کرامت ولی ہے، با کرامت. یہ نہیں کہ چھوٹا بازی دکھا کر کرامتیں دکھانے والے نہیں، سرکار کی سنت پر عمل کرنے والے. سب سے بڑی کرامت کسی پیر کی یہ ہوتی ہے کہ میرے سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے. نوازے ہوئے ہیں مولانا پیر طریقت رہبر شریعت پیر عبدالرشید صاحب سمندری شریف والے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا سایہ آپ پر قائم دائم فرمائے. تمام علماء کرام تہہ دل سے گوڑے ہاتھ لگتے ہیں اور جب میں سرکی آپ دینا سائن میری ہاتھ لگا. سارے علماء کرام دا میں ادب و احترام نال خانہ نشیر بسان دا ادب و احترام کرنے میں خوش آمدید کہنا. تمام دوستوں کو خوش آمدید. بسم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ. اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کر خوبصورت بناؤ. تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کیا اور امت میں بھی ہمیں اس جماعت کو گروہ میں رکھا جو ان سے پیار کرنے والے اور محبت کرنے والے. مالک کریم نے اس امت کا ایک وصف قرآن پاک میں بیان فرمایا اور وہ وصف یہ ہے کہ نیک بات کی دعوت دیتے ہیں اور بری بات سے منع کرتے ہیں. یہ اس امت کی خوبی ہے، یہ اس امت کا وصف ہے اور یہ اس امت کا اعزاز ہے. گرامی قدر حضرات، نیک بات کی طرف دعوت دینا اور بری بات سے روکنا یہ اتنا عظیم کام ہے. امام قشیری رحمہ اللہ نے یہ جو اسپیکر والے کو بھائی بیٹھے ہوں اس کا یہ وصل کم کریں اور سادہ آواز کر دیں پلیز. انہوں نے رسالہ قشیریہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا الکریم علیہ السلام نے رب العزت کے دربار میں عرض کیا مالک جو اپنے بھائی کو نیک بات کی طرف بلائے یا برائی سے منع کرے تو اس داعی کو، اس مبلغ کو، اس دعوت دینے والے کو اجر کیا دیتا ہے.
عرشوں کے مالک نے فرمایا اے پیارے کریم علیہ السلام، میں اس نیکی کی دعوت دینے والے کو اس کی ایک بات پر توجہ ذرا آپ ادھر رکھیں گے، اس کی ایک بات پر ایک سال کی عبادت کا ثواب اور فرمایا ایسے بندے کو، یعنی جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، ایسے بندے کو عذاب دیتے ہمیں حیا آتی ہے، ہم حیا امت کے لیے بھلائی اور خیر کی دعوت دینا آسان کر دیا گیا، اور ساری تکلیفیں ہمارے اسلاف سے ہیں۔ حضرات رسل و انبیاء علیہ السلام کے تذکرے پڑھیں، بالخصوص سیدنا نوح علیہ السلام کا۔ امام سیوطی نے در منصور میں لکھا ہے کہ ان کا اسم شریف سکن تھا، اور حضرت نوح بڑے ہی حسین و جمیل تھے، اتنے حسین تھے کہ چہرے پہ نقاب رکھتے تھے۔ رجب میں طوفان نوح شروع ہوا، محرم کی 10 تاریخ کو جوتی پہاڑ پر کشتی رکی۔ کم و بیش ان 6 مہینوں میں کشتی والوں کی خوراک کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا دیدار کر لیتے، جس سے بھوک مٹ جاتی اور پیاس ختم ہو جاتی۔ اتنے حسین و جمیل و مہجمین کو 950 سال حق کا پیغام دیتے ہوئے ہو گئے، 100 کے قریب بھی بندہ دامن اسلام میں نہ آیا، زد و کوب کیا جاتا، تان و تشنیع کیا جاتا۔ اکثر آپ بے ہوش ہو چکے ہوتے تھے جب آپ کو آپ کے امتی اٹھا کر گھر چھوڑ کے آتے تھے، اور جب ہوش آتا طبیعت کو سنبھلتی پھر نکل پڑتے۔ لوگوں مان لو اللہ ایک ہے، بے شک بے شک، مان لو اللہ ایک ہے، اس ذات پاک پر ایمان لے۔ 950 سال مدت تو ہمیں بیان کرتے ہو گئے اور آپ کو سنتے، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس مدت پہ غور کیجئے کہ یہ کوئی معمولی سی ٹائمنگ نہیں ہے، معمولی سا عرصہ نہیں ہے۔ ایک دن بھی انہوں نے یہ پیام حق دینے سے گریز نہیں فرمایا، اور ایک دن بھی اپنے رب سے شکوہ نہیں کیا کہ یہ اب مانتے ہی نہیں تو میں ان کو کہاں تک دعوت دوں۔ ایک دن اگر یہ منظر سامنے ہو تو پھر سید العالمین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حق نشان سنیے۔ فرمایا دین کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں سکھایا۔ تو آپ یقین مانیے، نہ تو بناوٹ کی ضرورت ہے نہ بناوٹ کی بات ہے۔ ہم لوگ ہیں کہ ہمیں یہ ہار پہنائے جاتے ہیں۔ سرکار جب وادی طائف میں تشریف لے گئے، اور طائف میں جانا کس لیے ہوا کہ مکہ شریف میں حالات تنگ کیے جا چکے تھے، قبول حق سے انکار تھا، طرح طرح سے تکلیفیں دی جا رہی تھی، راہ میں کانٹوں کا بچھایا جانا۔ یہ جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ جانتے ہیں کہ کانٹے بچھانے والوں میں ایک بہت بڑے خاندان کی عورت تھی جو ابو لہب کی بیوی تھی، جس کا نام ام جمیل تھا۔ مال و زر کی اسے کوئی کمی نہیں تھی، پر سرکار سے عداوت اور دین اسلام سے دشمنی کا یہ عالم تھا کہ بجائے لونڈیوں اور نوکروں کو بیچنے کے وہ خود لمبے لمبے کانٹے کر کے جاتی اور کانٹے دار شاخوں کو کاٹتی
پھر اس کا گٹا بنا کر خود اپنے سر پہ رکھ کے لاتی اور پورے تمام سکون راستوں میں بچھاتی کہ جن راستوں سے حضور نے گزرنا ہوتا. اتنے بڑے امیر گھرانے کی وہ عورت، لیکن ڈیوٹی اپنی دے رہی ہے اسلام کی مخالفت میں، راستے میں کانٹے بچھائے، راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پیغام سننے سے انکار ہو رہا ہے. اور طائف میں تشریف لے گئے کہ شاید طائف والے کرے توحید پہ سر جھکا دیں. ان لوگوں نے آپ کی گفتگو کو نہیں سنا، کہا ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے. میں اپنے گھر سے یہاں تک پہنچا، آپ لوگ 2-4 لوگ ہی منہ ادھر کر کے بیٹھ جائیں تو مجھے سخت تکلیف ہوگی کہ میں بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. یہ کیسا طریقہ ہے کہ منہ پھیر کے ادھر بیٹھ گئے؟ عرشوں کا مہمان، رب کا محبوب، سبحان اللہ، طائف میں اللہ کا پیغام لے کر جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. وہ پیغام لے کر جائیں اور آگے سے یہ کہا جائے کہ ہم سنیں گے ہی نہیں. ایک گھر کے بعد دوسرا گھر، اس کے بعد تیسرا گھر، اور میسج کیا ہے کہ مان لو اللہ. اور اسی پر اکتفا نہیں ہوا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب طائف سے واپسی کا قصد فرماتے ہیں، ہو 2 رائیاں لائنیں بنا کر وہاں کے لوٹے چھوکرے لائنیں بنا کر کھڑے اور ہاتھوں میں پتھر اور پتھر برسا. سرکار کے وجود انور پہ پتھر لگتے ہیں. قدمین شریفین لہو لہان ہو چکے ہیں. نالین اقدس جس کے نقشے آج ہم پگڑیوں میں لگتے ہیں، یہ نقشے نال پاک ہونے رسول سے تعلق. ایک باغ میں رکے ہیں کچھ دیر کے لیے کہ یہاں کچھ سستا لیا جائے، کچھ دیر رکا جائے. پھر وہ تو محب ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ قادر قدیر ہے. اس کریم نے اس فرشتے کو بھیجا جس کے پاس سارے پہاڑوں کا کنٹرول ہے. عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ جل جلالہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے حبیب سے پوچھ لو طائف والوں نے اچھا نہیں کیا کہ آپ کا پیغام حق سننے سے انکار کیا، اچھا نہیں کیا. حبیب سے پوچھ لو، اگر میرا محبوب کہے تو دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دو اور طائف والوں کو کچل کے رکھو. پر آپ جانتے ہیں کہ سرکار نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ فرما ہم رحمت بن کر آئے ہیں، زحمت بن کر نہیں. سبحان اللہ. کیا ہوگا؟ دیکھیں پلانک ایک مبلغ کو، ایک حق کا پیغام دینے والے کو پلاننگ کتنی طویل دورانیے کی رکھنی چاہیے، یہ اگلی ایک صدر سے محسوس کر سکتے ہیں. فرمایا کیا ہوا کہ یہ انہوں نے آج میرا پیغام قبول نہیں کیا، ان کی آنے والی نسلیں ایک دن درے توحید پہ چھپ جائیں. ایک دعوت دینے والے کو، ہم لوگ کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں تو ہم پہلے دن کی دعوت کو ہی آخری دعوت سمجھتے ہیں. ہم کسی کو خیر کے کسی کام کی دعوت دیتے ہیں تو وہ ہماری دعوت
پہلی اور آخری ہوتی ہے، ہمارے الفاظ بتا رہے ہوتے ہیں، جبکہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ یہ نہیں تو ان کی نسلیں سے، آنے والے سے، مزید آنے والے سے۔ سارے لوگ درخت اپنی لیے نہیں بویا کرتے، ان کا ذہن ہوتا ہے کہ آنے والی نسلیں اس کے سائے کے نیچے بیٹھے گی اور اس کا بے شک سبحان طائف میں یہ سلوک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے دعوت کیا دینی ہے؟ حق کی، خیر کی، امور صالحہ کی۔ اگر ہم تنہائی میں یا دو چار لوگوں کے ماحول میں خیر کے کام پر ہوتے ہیں اور ہمیں جانا ایسی جگہ پہ پڑ گیا کہ جہاں برائیوں کا مجمع ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس سے کنارہ کش ہو جائیں، ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اس رنگ میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرتے اور کہتے ہم اجنبی محسوس ہوں گے۔ بھئی لوگ برائی سے نہیں شرماتے تو ہم خیر سے کیوں شرمائیں؟ کیا بات، نعرہ تکبیر، لوگ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کے ایام ہیں، ان ایام کے اندر مختلف فنکشنوں میں آنا جانا ہے، اب سب لوگ کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں اور ہمارے سرکار کی سنت بیٹھ کر تناول فرمانا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے کہنے پر 2 یا 3 فرد اس سنت کو اختیار نہ کر سکے تو میں سب کو دیکھ کر حضور کے رنگ سے باہر کیوں نکلوں؟ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وقت کے حاکم کی ہاں دعوت تھی، علماء مشائخ جمع تھے اور ایک بزرگ جو تھے وہ اپنے کھانے کے برتن کو صاف کر رہے تھے اور گرے ہوئے ذرات کو دسترخوان سے اٹھا کے کھا رہے تھے، تو باقی حضرات کن اکھیوں سے اشارے کر رہے تھے کہ دیکھو اس کو کہ محل میں آئے ہوئے ہیں اور دیکھو اس کا حال کیا ہے کہ یہ یہاں پر بھی، یعنی زبان سے نہیں آنکھوں کے اشارے کہہ رہے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان بزرگوں نے سب کو بھرے دسترخوان پہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا مجھے تمہارے اشاروں کا بھی پتہ ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ محل بادشاہ کا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ سنت کس کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ سنت کس کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں اس چاندنی کو دیکھ کر اور اس محل کو دیکھ کر مدینے کے تاجور کی ادا اور سنت سے پیچھے نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ جہاں ہمارا اثر قائم ہو سکتا ہے، معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم وہاں پر بھی بات نہیں کرتے۔ عرب میں بہت بڑا میلہ لگتا تھا، حکاز کا میلہ، وہاں شعراء جمع ہوتے تھے، مختلف فنون کے لوگ وہاں جمع ہوتے تھے۔ یہ کئی دنوں تک میلہ جاری رہتا تھا، کئی دنوں تک۔ ایک تجارت کی منڈی بھی تھی، خرید و فروخت کی اشیاء بھی وہاں ہوتی تھی۔ یوں آپ کہہ لیجئے کہ عرب دنیا وہاں جمع ہوتی تھی۔ عرب دنیا اپنے کام کے لیے جمع ہوئی اور شاہ عرب صلی اللہ علیہ وسلم رب کا پیغام لے اس میلے میں تشریف لے۔ میں آپ حضرات سے صرف اتنی التماس کروں گا، ایک تو ان کو نعرہ کوئی نہ لگائے اور دوسری عرض یہ ہے کہ پوری توجہ سے یہ کچھ درد بھری باتیں ہیں، بس انہیں سماعت فرمائیں پوری توجہ کے ساتھ۔ آپ نہ دائیں بائیں دیکھو نہ کہیں، توجہ گفتگو کی طرف رکھیں۔ سرکار اس میلے میں تشریف لے گئے، اب وہاں خیمے کیمپ لگے ہوتے تھے۔ سرکار ایک کیمپ میں تشریف لے گئے، یقین مانیے زبان ساتھ نہیں دیا کرتی اور جرت نہیں ہوتی کہ ایسے الفاظ ہم زبان سے ادا کر سکیں، کیسے دل پر بول سکیں۔ اس لیے تھوڑی تھوڑی کوشش کر کے یہاں پر بات کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ دین آسانیوں سے ہم تک نہیں پہنچا۔ سرکار کا ہاتھ پکڑ کر، اگلا لفظ میں نہیں کہہ سکتا،
آپ جائیے، ہم آپ کی بات نہیں سنتے۔ ایسی ایسی جسارتیں ہیں، لیکن حضور چلتے جا رہے ہیں، پیام حق دیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی دنیا کا اسٹیج ہے، دنیا کی کوئی غزل ہے، کوئی فورم ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں داعی حق بننا چاہیے اور ہمیں آسان طریقے سے اس خیر کا پیغام جو ہے وہ اپنی بساط اور طاقت کے مطابق آگے پہنچانا چاہیے۔ سرور عالم شفیع آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلی دے چکے کہ اگر تمہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے تو ہماری ذات کو یاد رکھو، بس۔ اور اس میسج و پیغام کو آگے لے کر چلو۔ یار کتنی کتنی تکالیف کا، ترمذی شریف زہد والے چیپٹر کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آستانہ پاک سے باہر تشریف لائے، اور سبب یہ تھا کہ آج کئی دن ہو گئے ہیں حضور نے کچھ تناول نہیں فرمایا، کئی دن ہو گئے۔ سرکار باہر تشریف لائے تو سامنے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ملے۔ فرما تم دونوں کو کون سی چیز اس وقت یہاں لائی ہے؟ عرض کی حضور بھوک لے آئی ہے، ہم بھی اس لیے گھر سے باہر آئے ہیں کہ حضور کئی دن گزر گئے ہیں کہ ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے، باہر نکلیں کہ دیکھتے ہیں کوئی چیز کھانے کو مل جائے۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، جو چیز تمہیں لے کر آئی ہے گھر سے باہر، وہی چیز مجھے گھر سے باہر لے کر آئی۔ چلو چلتے ہیں۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور اتفاق یہ تھا کہ وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ ان کی زوجہ نے دیکھا کہ شاہ عرب 14ویں کا چاند، رشک کا مہمان، ہمارے گھر فرش کے جنت بنائے ہوئے حضور تشریف لائے ہیں۔ اس بیوی نے مرحبا کہا۔ سرکار اقدس علیہ السلام نے فرمایا وہ کہاں ہے؟ ان کے شوہر کا پوچھا، عرض کی وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے۔ حضور آپ تشریف رکھیں۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، وہ انصاری صحابی بھی آ گئے، حضور کو دیکھتے ہی کہا الحمدللہ، اللہ چاہ چڑھ گئے، چاہ چڑھ گئے۔ حضور آئے ہیں اور ساتھ صدیق پاک بھی ہے، ساتھ عمر پاک بھی ہے۔ الحمدللہ کہا آج کائنات کا سب سے عزت والا مہمان میرے غریب خانے پہ موجود ہے۔ دوڑے دوڑے گئے، کھجوروں کا ایک گچھا لے کر آئے جنہیں رطب کہتے ہیں، وہ آدھی کچی آدھی پکی کھجوریں ہوتی ہیں، اور وہ گچھا لا کے نظر کیا، حضور آپ اس میں سے تناول فرمائیں، اور خود چھری اٹھائی۔ سرکار اقدس علیہ السلام کی ذات کے پہلو، حضور کے ارشادات، حضور کی سیرت ایک ایک لمحے پر دستگیر ہے، ایک ایک لمحے پر۔ جان عالم علیہ السلام نے دیکھا کہ غلام چھری اٹھا رہا ہے، اور وجہ کا بھی معلوم ہے کہ کس لیے اٹھا رہا ہے، کہ گھر میں کوئی جانور ذبح کرنا ہے۔ حضرات اس جملے پہ غور کیجئے گا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دودھ والی نہ ذبح کرنا۔ کیا بات ہے! اچھا اس سے مراد کیا ہے کہ عرب گھرانوں کا ایک خوراک کا انحصار یہی بھیڑ بکریوں کے دودھ پر ہوتا تھا۔ جانتے ہیں کہ عاشق کو چاہ چڑھ گئے کہ حضور آ گئے، پر ایسا نہ ہو ہماری وجہ سے وہ بکری ذبح کر دے کہ جس سے اس کے بچے دودھ پیتے، جس سے وہ خود دودھ پی کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ فرما دودھ والی نہ ذبح کرنا۔ چنانچہ انہوں نے ایک بکری کو ذبح کیا، وہ پکا کر بھی بارگاہ میں پیش کی، سرکار نے پانی بھی نوش فرمایا، اور ان کے پیش کردہ جو گوشت تھا اسے بھی تناول فرمایا، کھجوروں میں سے بھی کچھ تناول فرمایا۔ اور جب تناول فرما چکے تو سیدنا صدیق اکبر و سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا قسم اس رب کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، قیامت والے دن اس نعمت کے بارے میں بھی پوچھا جائے کہ جب گھروں سے نکلے تھے
تو اس وقت بھوک تھی، اور اب گھروں کو واپس جا رہے ہیں تو کھا کر جا رہے ہیں۔ قیامت والے دن رب کریم اس کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں، اتنے دن تک بھوک کا سامنا، اللہ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو ایک قوم بھنی ہوئی بکری بالکل روسٹ شدہ ریڈی ہے، اور وہ لوگ کھانا کھانے لگے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ آپ بھی کھائیں، فرمایا میں نہیں کھاؤں گا، میرے سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے، اور حضور نے کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے تناول نہیں فرمائی۔ بتلانا یہ مقصود ہے، اس تکلیف دہ ماحول کے اندر بھی دن رات پیغام آتی ہے، دن رات۔ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک زندگیوں کو دیکھیں۔ حضور صدیق پاک سے کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں، بیچ میں قرآن پڑھتے ہیں تو روتے ہیں، بچے عورتیں جمع ہو جاتے صدیق پاک کا قرآن پڑھنا اور ان کا رونا سنتے ہیں۔ تو انہوں نے جناب احتجاج کیا، انہوں نے کہا ابو بکر کو دیکھ کے ہمارے گھرانے، ہمارے بچے، ہماری عورتیں بیٹھ سکتے ہیں، مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارے کیسے اسلاف تھے کہ جن کی نمازیں بھی غیروں کو رب کے قریب کر دیتی تھی، اور جن کی تلاوت قرآن بھی غیروں کو کلمہ پڑھنے کی طرف لے آتی تھی۔ صحن کعبہ میں نہیں، اپنے گھر میں کھڑا کریں۔ تو پہلی مسجد جو گھر کے اندر بنائی گئی نماز پڑھنے کے لیے وہ حضور صدیق پاک کا گھر تھا، جہاں ایک کونے کو مخصوص کیا گیا کہ یہاں پر نماز ادا کی جائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ہم یہاں کے پچھلے دروس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے دور خلافت کے تذکرے کر چکے ہیں۔ حالت کیا ہے، کیسر و کسریٰ پہ راج ہے، اور پوزیشن کیا ہے کہ جب فلسطین فتح ہوتا ہے، مسجد اقصیٰ فتح ہوتی ہے، اور آپ اس کے لیے وہاں تشریف لے جاتے ہیں، تو راستے میں اپنی ایک جگہ پہ اسٹے کر کے وہاں کے امیر کو فرماتے ہیں کہ میری قمیص میلی ہو گئی ہے، مجھے ایک قمیص دے دو، یہ میں اتار کے دھو کے سکھا کے پہن لوں گا اور تمہاری واپس کر دوں گا۔ تو وہ امیر حضرت فاروق اعظم سے کہتے ہیں حضور آپ ویسے قبول کر لیں، فرما نہیں۔ اور پھر حضرت عمر پاک خود اپنی قمیص دھونے لگتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں حضور ہم دھوتے، فرما نہیں قمیص ہماری ہے، دھوئیں گے بھی ہم۔ اور ہے کون؟ کیسر و کسریٰ پہ راج ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دعوت خیر دینے کا طریقہ تو اس کی ایک مثال سماعت فرمائے۔ آپ پر نماز فجر میں حملہ کیا گیا، ناف کے قریب گہرا کٹ لگا، جو چیز بھی پلائی جاتی تھی وہ زخم سے نکل آتی تھی۔ تیمارداری کا سلسلہ شروع ہے، لوگ آ رہے جا رہے ہیں، آپ کی کمر شریف کے پیچھے تکیے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک نوجوان آیا آپ کی زیارت کرنے کے لیے، آخری ایام گزر رہے ہیں، زخمی حالت ہے۔ تو جب وہ سلام عرض کر کے جانے لگا تو حضرت عمر پاک کی نظر پڑی کہ اس کی تہمت کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس زخمی حالت میں اس لڑکے کو فرمایا اللہ کے بندے رک، تیری تہمت کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے، میرے حبیب نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ گویا حضرت فاروق اعظم نے ہسپتالوں میں پڑے ہوئے مریضوں کو بتا دیا کہ تبلیغ وہ چیز ہے کہ تم بستر مرض پر بھی پڑے ہو تو آنے والے کو محروم نہ کرو، وہ تمہیں دعا دینے آ رہے ہیں، تم اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہو اور ان کو بھلائی اور خیر کی دعوت دو۔ حضرات اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، بادشاہ ان کا عقیدت مند تھا، اس نے اپنا معالج خاص ان کے علاج پہ لگا دیا کہ ایک اللہ کے ولی کی خدمت ہو جائے گی، ان کا دوا دارو کرے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ معالج، وہ طبیب کرسچین تھا، غیر مسلم تھا، اس نے اپنی علم کے مطابق تمام تر نسخہ جات استعمال کر لیے، لیکن حضرت ذوالنون پاک کے مرض میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی۔ اب اسے نظر آ رہا تھا کہ میرا اسٹیٹس لوز ہو جائے گا، میں بادشاہ کے خصوصی معالج کی حیثیت سے نکال دیا جاؤں گا،
اور اب ویسے بھی کوئی میری طرف رخ نہیں کرے گا، کیونکہ ایک مشہور و معروف ہستی کا میں علاج نہ کر سکا۔ اور پھر وہ حکیم، وہ غیر مسلم طبیب حضرت ذوالنون کے پاس سر پکڑ کے بیٹھا، کہا بابا میں نے سارے نسخے تجھ پہ آزما دیے لیکن تیرے مرض میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اگر مجھے حالت اب میری یہ ہے، اگر مجھے پتا ہو کہ میرے کسی وجود کے حصے کا گوشت کاٹ کر تجھے کھلایا جائے تو تو ٹھیک ہو سکتا ہے، تو میں تو اب اس پہ بھی تیار ہوں کہ وہ پیس ہی کاٹ کر تجھے کھلا دوں تو ٹھیک ہو جائے۔ حضرت ذوالنون مسکرا کے کہنے لگے کہ تو تے ہمیں تکلیفاں وال ٹر دا پیا ہے، اسی تے اس نالوں کٹ چ بھی ٹھیک ہو جانا ہے۔ کہا کہ آپ کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ تو سنیے اللہ والوں کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو کلمہ پڑھ لے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو کلمہ پڑھ لے ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اتنے جملے سننے تھے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت ذوالنون اٹھ کے بیٹھ گئے، فرما لو ہم بھی ٹھیک ہو۔ یہ اللہ والے تھے جو چاہتے تھے کہ کوئی خیر کے رستے سے نہ بھاگے۔ حضرت سیدنا دادا گنڈک فیض عالم مظہر نور خدا نقبر اللہ مدخلہ نے کشف المحجوب شریف میں ایک بات نقل فرمائی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا مرید تھا، مرید ہو گیا لیکن پیرا نہ دے سکا، یہی کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، آوارہ منشوں میں بیٹھتا ہے، بے راہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ تو پیر کو دکھ تو ہوتا ہے کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ مریدوں کی، مرید جو ہوتے ہیں وہ اولاد کی طرح ہوتے ہیں، اور جو پیر ہے اس کا تو کام یہی ہے کہ مریدوں کو راہ کی طرف دعوت ہے۔ تو ایک دن وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ گزرے تو دیکھا کہ وہ آوارہ لڑکوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور حضرت کو دیکھ کے نہ وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ تو آپ نے پھر اس کو بلایا کہ اس کو ایک باری پہ میری گل سن ذرا اگلے درد بھرے جملے سنیے گا۔ وہ آیا، شرمندہ نگاہیں تھی، فرمان لگے پتر تین بڑا آکھیا ہے کہ پیڑی صحبت تو بچیتا ہے پر تو باز نہیں آتا ہے، اور تو نے گناہ اور بے راہ روی اختیار کرنا ہے جو ساڑھے کو بے کے کر لیا کر، لوکاں نو گواہ نہ بنایا کر۔ سبحان اللہ، اور کہتے ہیں آپ سبحان اللہ، لوکاں نو کیوں گواہ بنانا ہے؟ غیر تینوں ویکھن گے تو تیرے امام لکون کے نہیں، اپنا تو پھر بھی کجڑ کی کوشش ہے۔ یہ جملے سننے سے قدموں میں گر گیا اور دل مصفا ہو گیا اور خیر کے راستے پر گام۔ اور یہ بات پہلے بھی ہم کئی بار ذکر کر چکے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، اور زازان گویہ ہے، بہت حسین آواز ہے، شراب کا رسیہ بھی ہے اور باجا بھی بجاتا ہے، شراب کے نشے میں دھت بربت بجا رہا ہے اور حسین آواز کے اندر گنگنا رہا ہے۔ اب یہ سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں جو سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں جو اس امت کے استاد، وہ قریب سے گزرتے ہیں تو رک گئے، اور جب دیکھا کہ قد کاٹ والا بندہ ہے، آواز بڑی پیاری ہے پر راہ بڑی غلط ہے، آپ نے اپنے وجود سے چادر اتاری اور چادر اتار کے فرمانے لگے کتنی پیاری آواز ہے، کاش اس آواز سے قرآن پڑھتا۔ یہ کہہ کر اپنی چادر اس پہ، ہم نے اپنے مرشد کریم حضور سیدی و سندی فضیلت الشیخ پیر محمد عبد الرشید قادر رضوی قدس سر العزیز کو دیکھا، بسوں کا سفر ہے، کوئی ٹکیاں بیچنے والا، کوئی مونگ پھلی بیچنے والا، ریوڑی بیچنے والا، آواز ترنم میں بیچ رہا ہے، انہوں نیڑے بلا کے چیز بھی خرید لینی، نال فرمانا بندہ خدا ساڑھے کو 40 دن کا دورہ پڑھ لے، تمہاری آواز بڑی پیاری ہے۔ ایسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں ہمارے پیر بھائی جو اب ماشاءاللہ مساجد میں امام ہیں، ممبروں پہ خطیب ہیں، کوئی کنڈکٹر تھا، کوئی ٹکیاں بیچتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا،
اللہ والے ہر طرف مقناطیسی نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں، کوئی نسیا ہوا ہے تو واپس لے آئے، وہ بری روش میں پڑا ہوا ہے تو اسے خیر کے راستے پر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دیکھا، فرما کتنی پیاری آواز ہے، کاش اس آواز سے قرآن پڑھا، اور چادر اس پہ ڈال کے چلے گئے۔ چادریں مرد کی ہوں تو اثر رکھتی ہیں، مدینہ شریف میں آگ آئی اور شہر کا رخ کر رہی ہے، لوگ گھبرا کے امیر المومنین کی خدمت میں آئے، حضور آگ ہے جو تب مسلسل شہر کی طرف بڑھ رہی، سرکار عمر پاک نے کندھوں سے چادر اتار کے دے دی، فرما عمر کی چادر دکھاؤ آگ کو، یہ چادر دکھا رہے ہیں، آگ گھبرا کے پیچھے مڑ رہی ہے، فرما تب تک دکھاتے رہنا جب تک ختم نہ ہو جائے، اور بالآخر وہ آگ پہاڑ کی کھو میں جا کر چھپ گئی، ختم ہو گئی، نظر آنا بند ہو گئی، اور یہ بھی حضرت ابن مسعود کی چادر ہے۔ پھر اندر سے جذبہ ہے، درد ہے کہ جو آواز رب نے بنائی تھی، دل یاد نہیں بنایا ہے، تعریف نہیں زبان، بے شک بے شک، تو جس کام کے لیے زبان اور سوز و سرور بنا تھا اس کے غیر میں استعمال ہو رہا ہے، کاش اس کے صحیح مصرف میں آ جائے۔ تو جب زازان کو ہوش آیا اور اپنے سر پہ چادر دیکھی، کہا چادر کنے دیتی ہے؟ اس نے کہا حضرت ابن مسعود نے۔ گھبرا گیا، کانپ گیا، کہا وہ جو حضور کے صحابی ہیں، شراب پینے والوں کو بھی حضور کے صحابیوں کی حیات تھی، ڈر جاتے تھے، کانپ جاتے تھے، حضور کا صحابی، کہا وہ جو ابن مسعود حضور کے صحابی ہیں؟ کہا مجھے اس حال میں دیکھ دے؟ کہاں ہاں وہ کچھ دیر کھڑے تجھے دیکھتے رہے ہیں، تو کہا کہتے کیا تھے؟ کہا یہ فرما گئے آواز بڑی سونی ہے کہ تے قرآن پڑھیا کرے۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ، یہ دل کا درد تھا اور دل سے نکلی ہوئی آہ اور فریاد اور بات تھی، اثر کا تیر بن کے لگی، اور رزلٹ کیا ہوا؟ یہ جملے غور کے ساتھ سنیے گا، حضرت ابن مسعود کے اس جملوں کا اثر یہ ہوا، اور یہ ڈائریکٹ نہیں تھے، یہ ڈائریکٹ ابن مسعود کی زبان سے نہیں سنے، اب اس کو کوئی دوسرا نقل کر رہا ہے کہ وہ یوں کہہ گئے، پر دل سے جو بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اسی وقت اپنا باجا توڑا اور سر پر دوڑے سیدنا عبداللہ بن مسعود کے دربار میں، کہا جی گل میں پتہ لگ گئی، یہ باجا میں توڑ آیا، بس میں نے ایک گل دس دیو، میرے جیدی بھی توبہ قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابن مسعود نے بائیں کو بس پھر زازان لگا جا کے سینے سے، اور دونوں حضرات رو رہے تھے، جناب زازان بھی رو رہے اور ابن مسعود بھی رو رہے۔ آخیا جی میں کہ گناہاں کی زندگی کٹ دیتی تاں روندا پیا، تسی کیوں روندے ہو؟ فرما رب کو توبہ والے کی توبہ بڑی پسند ہے، میری آنکھوں سے اس وجہ سے آنسو۔ کیا بات ہے، میرے بھائیوں ارد گرد کے حالات میں غور کیجئے، حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، پریشان شر بڑھ رہا ہے، فساد بڑھ رہا ہے، انتشار بڑھ رہا ہے۔ ہماری نئی پیڑھیاں وہ عقیدے کا معاملہ ہو یا عمل کا معاملہ ہو، گمراہی کی دہلیز پہ پہنچ چکے، شراب عام ہے، جوا عام ہے، بدنگاہی عام ہے، اغوا کی وارداتیں ہیں، جنسی زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ زندگی بے مول ہو چکی ہے، ایک گولی کسی کی زندگی کا خاتمہ کرتی ہے، غصے والے کے غصے کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، پر بسا بسایا گھر اجڑ جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کے جوان کو خیر کی مجلس دستیاب نہیں، اور دستیاب ہے تو اس کی طرف رخ نہیں کیا جاتا۔ خیر کی دعوت میں منت اور سماجت بھی ہے، بزموں کا انتظام کر کے آخر میں لنگر کی دعوت بھی ہے،
برائی اور شر کے اڈوں پہ ٹکے خرید کے لوگ برائی کے ٹھکانوں پر جا رہے ہیں، پیسے سے گناہ خرید رہے ہیں، اور مفت نیکی کرنے کے لیے کوئی ساتھ کندھے کو کندھا ملانے کو تیار نظر نہیں آتا۔ آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ تھے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ تھے۔ گلی محلے سے شروع ہو جائیے، عالمی سطح پہ نظر ڈالیے، اسلام کو دشمن طاقتیں گھور گھور کے دیکھ رہی ہے، اور جس کا جتنا زور اور بس چلتا ہے وہ گزن، تکلیف اور نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ہائے عرب اجڑ گیا، ہائے عرب کے صحراؤں میں اب پھر سے شراب کے اڈے قائم ہونے لگے، ہائے مصطفیٰ کے دیش میں ننگے ناچ ناچنا شروع ہو گئے۔ ہم تو اپنی گلیوں بازاروں محلوں کا رونا روکے تھے، کلیسا والے حرم پہ ثقافت کے نام سے حملہ آور ہو چکے، لیکن ہم ہیں کہ اپنی موج مستی میں گم ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور شام کو پھر بستر پہ چلے جاتے ہیں، دنیا پلس دنیا پلس دنیا پلس دنیا، اس کے سوا ہماری سوچ اور کوئی نہیں۔ ایک کے دو، دو کے چار، چار کے آٹھ، اسلام کہاں ہے؟ حیرت تو یہ ہے کہ جب مر جائیں گے اور قبر میں اتار دیے جائیں گے تو قبر والے پہلا سوال ہی یہ پوچھتے ہیں، مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اسی رب کو بلایا، 5 وقت کی اذان کی آواز سن کر اسے بلایا، بازار میں بیٹھ کر کم تول کر، کم ناپ کر، جھوٹ بول کر، خیانت کر کے، 2 نمبری کر کے جس رب کو بلایا، فلم، ڈرامہ، گانا، باجا، بد نگاہی، عریانیت، فحاشی، اس رب کو بلایا۔ پر جب سب نے ملا دلا کے سفید کپڑے میں باندھ کر اس کال کوٹڑی میں پھینکا، اوپر سے مٹی ڈالی، تو انہوں نے پہلا سوال ہی یہ پوچھ لیا، تیرا رب کون ہے؟ اس رب کی آج یاد کتنی ہے؟ اور وہ دوسرا سوال پوچھتے ہیں، ماں دینو کا۔ میں آج کل یہی رونا رو رہا ہوں، یہی دکھ ہے جو لفظوں کی صورت میں جہاں جہاں بھی جاتا ہوں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے نوجوان کو گاہے گاہے مسجد کی یا خیر کی مجالس و محافل کی جو لمس ہے اور جو حاضری ہے وہ ملتی ہے، کثیر وقت اس کا بد نگاہی میں گزرتا ہے۔ اسکول و کالج کی دہلیز پہ پہنچے تو ناچ گانا چل رہا ہے، آوارہ منشی چل رہی ہے، آوارہ پگڑی چل رہی ہے۔ فقط تعلیم کی بات ہوتی تو کسے تکلیف تھی، پر تعلیم کے نام پر پرائیویٹ اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس کی نگاہوں سے ہو رہی ہے؟ جب 99% ایک اجنبی ماحول میں رہتے ہیں جو کہ اپنا ہو چکا، اور جب وہ 99% اس ماحول میں رہ کر کبھی کبھی اس بازار میں بھی آ جاتے ہیں، اس نگر میں بھی آ جاتے ہیں، تو انہیں اللہ کی بات اجنبی نظر آتی ہے۔ مولوی نماز کی بات کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا کرنا ہے، دنیا انجوائمنٹ کا نام ہے۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں آنکھ کو بچاؤ، بد نگاہی نہ کرو، اور ہمیں تو مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ ہمارے ہاں تو پبلسٹی کے لیے بجلی کے کھمبوں پہ لگنے والا فلیکس بھی عورت کی تصویر کے بغیر کامیابی کے مرحلے سے نہیں گزر سکتا۔ تو احباب، یہ بزمیں، یہ محفلیں جب 99% محافل اس قسم کی ہوتی ہیں جو صحبت بد ہے، ایک میں آتے ہیں تو اللہ کی بات اجنبی لگتی ہے۔ شراب حرام ہے، لیکن اب اسے کلچر کا نام دے کر اپنے ساتھ جوڑ لیا جائے۔ دور کیا جائیے، دکان نہیں چلی تو پریشان ہے، تعویذ دھاگے والوں کے پاس گئے، مزاروں پر گئے، پڑھائیاں شروع کر دی، نت نئی اسکیمیں سوچی کہ سیل بڑھ جائے، گاہک زیادہ آئے، گاہک کا دل لبھانے اور اپنی طرف مائل کرنے کے لیے مختلف قسم کے ڈسکاؤنٹ اور سیل کے عنوان سے فلیکسز اویزاں کر دیے گئے، سیل بڑھ جائے۔ اللہ کا گھر بے رونق ہو گیا ہے۔ اس کی ترقی کے لیے مسلمان کب سوچے؟ سجدہ کرنے والوں کی کمیاں ہو گئی، کون سوچے؟
کون غور کرے گا؟ اس لیے بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، عرشوں کے مالک نے فرمایا تم بہترین امت ہو، لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہو۔ ہمیں اس ڈیوٹی کو احسن طریقے سے نبھانا ہے۔ یہاں کثیر ہمارے علماء، مفتیان کرام، مدرسین نظام، آئمہ مساجد بھی رونق افروز ہیں، اور دیگر احباب آپ کی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں جو باقی حضرات ہیں جو مسجد، خطابت، امامت اور تدریس کے شعبے سے وابستہ نہیں، آپ بھی مبلغ ہو۔ جان عالم علیہ السلام نے فرما بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آئے۔ ایک گل کا ہی ہوتا بندہ دے دے، ایک ہی کوئی ہمیں آتی ہو، اور میں کہا کرتا ہوں ہمیں اور کچھ نہ آتا ہو، یہ تو آتا ہے کہ حضور پہ درود پڑھو۔ سبحان اللہ، بے شک ہمیں یہ تو آتا ہے کہ حضور کی ذات پہ درود پڑھو، کیوں نہیں؟ نوجوانوں آپ کیا نہیں کر سکتے؟ آپ وہ نوجوان ہو، کاش اور کچھ نہ کرنا ہو، وہ بیرسٹر بھی تھا، یورپ کا تعلیم یافتہ بھی تھا، مشرق و مغرب کے تعلیمات اور ہنر اور رنگ کو جاننے والا بھی تھا۔ آپ اس کو جاہل بھی نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو مدرسے کے اندر دقیانوسی سوچ کا حامل بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ بیرسٹر بھی تھا، دنیا اس کی وکالت پہ ناز کرتی تھی۔ وہ شاعر بھی تھا جس کے اشعار نے من کی چنگاریوں کو بھڑکا کے رکھ دیا۔ میری مراد ڈاکٹر محمد اقبال ہے۔ اقبال جس جوان کی طرف دیکھتا تھا، اقبال کو تو وہ جوان چاہیے جو ستاروں پہ کمند ڈالتے تھے۔ اقبال کے پیغام خودی کو یاد کر لیجئے۔ اقبال انگلستان میں رہے ہیں، انگلینڈ میں رہے ہیں، وہ یورپین نیم، قاعدے و قوانین، اصول اور وہاں کے صبح و شام کو جانتے تھے، لیکن اقبال کہتے ہیں افرنگ اور یورپ کے شیشہ، جام و مینا مجھے متاثر نہ کر سکے، اور وہاں کا رنگ، وہاں کا رقص، وہاں کی اریانی، وہاں کی عورتیں میری آنکھ کو اپنی طرف نہ کر سکی، کیونکہ میں نے مدینہ پاک اور نجف اشرف کی خاک کا سرما اپنی آنکھوں میں لگایا۔ اس تصور کو ابھارنے کے اقبال جس نوجوان پہ امید لگا کے بیٹھے اور مایوسیوں کے جہان سے اقبال نے نکالا، پہلے شکوہ کیا اللہ کی ذات سے، اور ہمارے ہاں یہ شرعی مسئلہ ہے، رب سے شکوہ کون کر سکتا ہے؟ عرض کی، فریادیں کی، بہت کچھ لکھا، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، گر ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ اقبال نے 100 سال سے زیادہ عرصہ قبل کم و بیش اس وقت شکوے کیے کہ مندروں میں بت مسلمانوں پہ ہنستے ہیں کہ ان کا بھی کوئی خدا ہے۔ اقبال نے اس وقت یورپ و امریکہ کی بلند و بالا مادیں، سیم و زر، سونا چاندی، کنٹرول، حکومتیں اور ان کے غلبے کی باتیں اللہ کے دربار میں رکھی تھی اس وقت کہ کفر ہنستا ہے اور مولا تجھے ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ شکوے کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور پھر اقبال نے ترجمانی کی، در رحمان کی، کا جب میں نے شکوہ کیا ہے تو ادھر سے جواب آ گیا ہے، اور ادھر سے جو جواب آیا پورے جواب شکوہ میں صرف ایک مصرع پہ غور کر لیا جائے تو سمجھنے کو بہت کافی ہے۔ کہتے ہو کہ ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہم میدانوں میں اترے، ہم نے فاقے سہے، ہم نے یہ کیا، کہا وہ تم نہیں تھے، وہ تمہارے آبا تھے، اور تمہیں اپنے آبا سے کیا تعلق ہے؟ وہ کردار سراپا، تم سراپا گفتار۔ وہ لوگ کردار کے دھنی تھے اور تم لوگ صرف باتوں میں رہتے ہو۔
وہ پریکٹیکل لائف تھی ان کی، اور ہماری سب زبانی جمع غلام ہے حضور کے غلام ہے، لگوا لے ہم سے جس نے جتنے جہاں جہاں نعرے لگوانے۔ یہ تو غلامی کا پتہ تب چلتا ہے جب نائی کے پھٹے پر بیٹھ کر ہمیں گلوکار، ایکٹر یا کسی کھلاڑی کا ہیئر اسٹائل اور چہرے کی شیپ کا اسٹائل نہیں، بلکہ مدینے کے تاجور کی زلفیں اور ریش انور یاد۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ تو دکان دھندے کے کاؤنٹر پر بیٹھ کر نعرے کا پتہ چلتا ہے کہ موت قبول ہے۔ حضور کہتے ہیں دھوکہ نہ دے، حضور فرماتے ملاوٹ نہ کر، حضور فرماتے جھوٹ بول کے مال نہ بیچ، قسمیں نہ کھا، قسمیں کھانے سے تیرا مال مٹ جائے گا لیکن تیرے مال سے برکت مٹ جائے گا۔ غلامی کا پتہ تو پریکٹیکل دنیا میں کرتا ہے۔ تھی نا غلامی، پہلی رات ہے، دولہا ہے، برادری کا حسین گبرو جوان ہے، اور گلی میں صدا اٹھتی ہے چلو حضور نے یاد کیا ہے، اور اپنی زوجہ سے الگ ہوتے ہیں، غسل بھی نہیں کرتے کہ کہیں اتنی تاخیر نہ ہو جائے مالکہ نے یاد کر لیا، اور میدان احد میں پہنچتے ہیں اور شہادت کا جام پیتے ہیں، اور سید عالم نور مجسم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ڈھونڈو ہمارے اس جوان کو، ڈھونڈو ہمارے اس غلام کو جس کو حنظلہ کہتے ہیں، ڈھونڈو اس کے وجود کو۔ مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ اس کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، کیونکہ گھر سے چلا تھا تو اس کو غسل فرض تھا۔ تم گفتار سراپا، وہ سراپا کردار۔ اقبال کہتے ہیں تم صرف باتیں کرتے ہو باتیں، وہ جو تمہارے بڑے گزر گئے وہ باتیں نہیں کام کرتے۔ کیا کرتے تھے؟ اصلاح کا معیار کم ہو گیا۔ پہلے امام مسجد اصلاح کر رہا ہے، اسکول کا ماسٹر اصلاح کر رہا ہے، گلی میں آتا جاتا بابا ٹوکا ٹاکی کا دو بڑے انجینی کریدا یکسر حالات بدل کے رہ گئے۔ چرب زبانی، اکھڑ مزاجی، بدتمیزی، گستاخی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، کسی کی اجا نہ کرنا، اب لوگوں نے اسے اسٹیٹس بنایا ہوا ہے، اور نتیجہ باتیں ابس اور بیکار جا رہی ہیں، اور دن بہ دن ہم ابتری اور پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضرت اقبال نے جواب شکوہ میں کہا کہ تم کس بات پر کہتے ہو ہم سے شکوے کرتے ہو، مایوسی کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا تمہارے حال کیا ہے؟ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، واعظ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، بلکہ تبری نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خان ہوئے طالب قرآن۔ لیکن اقبال اینڈ پر کہتے ہیں اب بھی مایوسی کی ضرورت نہیں، ترقی چاہتے ہو، گویا وقار بحال چاہتے ہو، اپنا تسلط اور غلبہ چاہتے ہو، شان و شکوہ جو کبھی مسلمانوں کی تھی اس کی بحالی چاہتے ہو، تو کہا اس کے لیے تمہارے پاس ایک ہی فارمولہ ہے، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ قوت عشق سے ہر فصل کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہم مبلغ بنے، آئیے ہم خیر کے پیغام کو عام کرنے والے، آئیے ہم نیکی کی دعوت کو عام کریں۔ ہم گلستان نہ پیدا کر سکے، نہ کر سکیں، کچھ کانٹے کم کر دیں، کچھ کانٹے کم کر دیں، راستہ کلیئر کر دیں۔ کسی طرف آئیں تو صحیح، سب منہ موڑ کے کیوں بیٹھ گئے؟ سب منہ موڑ کر کیوں بیٹھ گئے؟ سید عالم نور مجسم شفیع آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، اور کھجوریں بارگاہ میں موجود ہیں جو صدقے کی کھجوریں ہیں، اور کریم ابن کریم سید ابن سید سرکار امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں تو سرکار انگلی کو ٹیڑھا کر کے فرماتے ہیں چھی چھی، نکال منہ سے باہر، اور نکال کر فرمایا تمہیں نہیں پتا تم سید ہو اور ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ یہی تو وہ انداز ہے کہ صرف اگر ضرورت بن پڑے تو پھر انگلیوں کو ٹیڑھا کر کے منہ سے کھجوریں بھی نکالے۔
اصلاح اور تربیت کے معاملے میں کمی کسی صورت بھی نہ رکھی جائے۔ پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اس چیز کا آغاز اپنے بچوں سے کریں۔ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلائیے 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 دلائیے، 1000 بار کہتے ہیں دلائیے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دی جائے۔ آپ میں سے جو معزز اساتذہ کرام رونق افروز ہیں، وہ مدارس کے ہوں، کالج اسکول کے ہوں، مختلف شعبہ زندگی سے ہوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ ہے جو آپ کی نصابی سرگرمیاں ہیں، اگر آپ اپنے پیریڈز کے بیچ بچوں کی 5 منٹ دینی اور اخلاقی تربیت کا بیڑا بھی اٹھا لیں تو ذرا نم ہوئے تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ذرا نم۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ بعض علاقوں کے بارے میں حالیہ ایام میں ہم گفتگو کر رہے تھے تو ہمیں خبر مل رہی ہے اسکولوں کے اندر، بڑے اسکولوں کے اندر حال یہ ہو گیا کہ لڑکوں کے گروپ بننے لگ گئے، جیبوں اور بیگوں میں پسٹل رکھنے لگ گئے۔ بولے اساتذہ کیا کریں؟ اساتذہ کو خود دھمکیاں ملتی ہیں کہ آپ بیچ میں مت آنا، ہم آپ کو اڑا دیں گے۔ یہی کبھی یہی زمین تھی، یہی تعلیم تھی، لیکن شاگرد استاد کے قدموں سے آنکھ نہیں اٹھانا تھا۔ کیا ہو گیا؟ یہ دین پہ تو مسیح دیتا ہے۔ آج جس دین سے ہر بندہ مادر سے کہنا چاہوں گا، دین بیزاری وہ بھی دیندار کرے، وہ بھی مسلمان دین بیزاری سے اظہار کرے تو شکوہ کس سے کیا جائے؟ یہ دین ہی تھا جو استاد کا مرتبہ بھی سکھاتا تھا۔ حضور مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا جس سے مجھے ایک بات بھی پڑھا دی وہ میرا آقا، میں اس کا غلام۔ سبحان اللہ، بے شک تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، وہ میرا آقا، یہ مولا علی فرمایا جو تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کے مولا ہیں، سبحان اللہ، جو آقا ہیں، جس نے مجھے ایک بات پڑھا دی، ایک بات سکھا دی، وہ میرا آقا، میں اس کا غلام۔ اور مولا علی کی عاجزی پہ قربان جائیں، فرماتے ہیں چاہے وہ مجھے بیچ دے، چاہے وہ مجھے آزاد کر دے۔ ہارون رشید اپنے بیٹے کے لیے امام کسائی سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو گھر آ کے پڑھا دیا کریں دین کی تعلیم، تو کہتے ہیں جی ہم نے علم بادشاہوں کی چوکھوں میں رولنے کے لیے نہیں پڑھا، میرا بیٹا مکتبہ ہے، کہا آئے گا سبق پہلے دے دے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک دن یہ اتنا تگڑا بادشاہ کہ جس سے کفر کھانپتا تھا، سواری پر بیٹھا گزر رہا ہے اور دیکھا کہ اس کا بیٹا استاد کو وضو کرا رہا ہے، امام کسائی کو اپنے فن کے امام تھے، وضو کرا رہا ہے اور وہ پانی ڈال رہا تھا، حضرت پاؤں دھو رہے تھے۔ بادشاہ نے اس کی کمر پہ درہ مارا اور کہا تیرا دوسرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، ایک سے پانی ڈال، دوسرے سے خود استاد کے پیر۔ یہ ایمان اسلام کا ایمان ہے، صرف ایمان اسلام کا ایمان ہے، جہاں ہر ایک کے لیے حقوق کی درجہ بندیاں ہیں اور جہاں ہر ایک کے لیے ادب کا، پیار کا، شفقت کا، محبت کا درس دیا جاتا ہے۔ مت بھاگیے، مت بھاگیے اس گلستان سے، اسی گلستان میں رہیے تو خیر ہوگی۔ اجاڑ ہی اجاڑ ہے، کانٹے ہی کانٹے ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے۔ تو ہم مبلغ اور دائی حق بن جائیں، ہم خیر کے دائی بن جائیں، ہم اللہ کی طرف بلانے والے بن جائیں، ہم نیک بات کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ اور اس کا آغاز کہاں سے کریں؟ اپنے بچوں سے۔ کیوں نہیں ہم وہی چاکلیٹ، وہی شوارما، وہی برگر اور وہی فاسٹ فوڈ کی دیگر اشیاء، وہی آئس کریم، وہی کوئی بھی آپ کہہ لیجئے کھانے پینے کی جو ہمارے بچوں کو پسند ہے، جو ہم اس کو اسکول اور ہوم ورک اور اکیڈمی کی مستقل حاضری پر ہم اس کو کہتے ہیں تمہیں یہ کھلائیں گے وہ کھلائیں گے، وہی برگر، وہی شوارما، وہی آئس کریم، وہی سویٹ ڈش یا کوئی اس کی فیوریٹ اشیاء 5 وقت کی نماز کے لیے استعمال کیوں نہیں ہو سکتی؟
حضور فرید الحق الدین کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے فرید نماز پڑھا کر رب شکر کی کڑیا دیتے ہیں بے شک سبحان اللہ کہ میں نے چیک کرنا ہے تیرا نماز والا کارڈ کیوں نہیں کارڈ بنائے جائے کہ تو نماز 5 پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا پڑھے گا مہینے بعد تیری پسند کی چیز کھلائیں گے ہفتہ رکھ دیجئے 15 دن رکھ دیجئے اگر یہی توجہ ہماری پیڑھیوں کو نمازی بنا دے تو پتہ ہے یہ پھر ہمارے لیے ان کے لیے نہیں ہے کہ جب ہم مر کے قبروں میں چلے جائیں گے ہمارے لیے بھی خیر کی بات ہے آغاز کریں ہم سب انشاءاللہ کوشش کریں اور دوسرا جو دکاندار حضرات ہیں چھوٹے بڑے کارخانے والے ہیں کسی بھی دفتر میں جن کے نیچے 8 10 15 ورکر ہو 2 4 ورکر ہو ایک ہی ورکر کیوں نہ ہو دکان کے مالک ہیں آپ کے ساتھ 2 3 ورکر ہی کیوں نہ کام کرتے ہیں ان سے بھی کہیے آپ ان کے لیے بھی مبلغ بن جائیں آپ ان کو خیر کا پیغام دیجیے اور اس کا ایک پہلا طریقہ آج کے اس مدتوں بعد مسجد کی تعمیر کی تکمیل کے مرحلے پہ آج ہم پھر 20 تاریخ کو جمع ہوئے ہیں تو ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں آج کا درس یہی ہے کہ ہم اپنے ورکر جو ہمارے ماتحت نیچے کام کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی تو قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا ایک صحابی پاک نے مسواکیں توڑی 2 ایک ٹیڑھی ایک سیدھی چیز سرکار کے دربار میں پیش کی حضور جیڑی پسند ہے نہ لو سرکار نے ٹیڑھی مسواک اٹھا لی اور سیدھی اپنے غلام کو دے دی عرض کی یہ سیدھی قبول فرمانے فرما قیامت والے دن حق کے صحبت کے بارے میں سوال ہوگا کہ کون تمہارے پاس بیٹھتا تھا اور جو بیٹھتا تھا تم نے صحبت کا کیا حق کرا جوانوں 8 10 ہو کر بیٹھے ہو مختلف دکانوں پر کھانے پینے کی اشیاء کے لیے بیٹھے ہو سیاست کی بات بھی کر لی کھیل کی بات بھی کر لی معیشت میں بھی تبصرہ کر لیا موسم کے بارے میں بھی پشین گوئیاں کر لی انہاں 10 وچوں ایک بھی نہیں کہ جڑا آ کے آؤ 5 بری حضور کے درود ہی پڑھ لئیے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ایک بھی نہیں اس لیے آئیے ہم نیت کریں کہ ڈیوٹی شروع خیر کی ڈیوٹی شروع محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اور اختتام کی طرف بڑھنا چاہوں گا اور یہ اب محفل پاک جو ہے ماہانہ درس قرآن و حدیث کی اس کا لیمیٹڈ ٹائم مقرر کر دیا گیا اور اس کی پابندی کریں گے انشاءاللہ اختتام کی طرف بڑھتا ہوں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت کے اندر کہ باقی جو حضرات ہیں جو بابے ہیں ان کے اٹھک بیٹھک بابوں کے ساتھ ہوتی ہے یعنی ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ہم صحبت ہوتا ہے قریب بیٹھنے والا ہوتا ہے تعلق والا ہوتا ہے ایک کیڑا تعلق ہے جی کہ نماز کا وقت ہوا آپ اٹھ کے آگے ان کا اچھا تو بیٹھ چاہ پیتے میں نماز پڑھ رہا ہوں تعلق کا یہ اصول نہیں تعلق کا اصول کیا ہے میں کہاں تیرے نال گاں تو بہنا ہے یہ تو میرے نال نماز پڑھ گیا سبحان اللہ بے شک آواز کم ہو گئی آپ لوگ میں کہاں تیرے نال سویرے بہنا ہے یہ تو میرے نال نماز پڑھ پتہ تو چلے یاری ہوتی کیا کیا سمجھ آئی جی یہ تھوڑی تھوڑی ادائیں کسی کو رب کے دربار میں لے جائیں کیا خیال ہے ایک بزرگ کے بارے میں مستقرف میں نے پڑھا تھا کہ ان کو بعد الکساب پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا کہ میں نے پوچھا یا اللہ کیڑی گل تو بخشیا کیا تو لوگوں کو میری محبت کا درس دیندا سی سبحان اللہ اللہ سے محبت ہم نے اس پہ تجھے بخش تو ہم بھی یہ درس دیں کہ چلو بھائی نماز پڑھیں ہاں دکان والے اپنے ماتحتوں کو نمازی بناؤ سرکاری وغیرہ غیر سرکاری دفاتر والے اپنے نیچے والوں کو نماز کا عادی بنائیں ماں باپ اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں کہ نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے اور جب خیر کے سوالی بن کر اور ہاتھوں میں کشکول پکڑے اس دربار میں آتے ہیں نا تو یہی وہ دربار ہے جہاں آیا ہوا کو خالی نہیں کرتا پہلی سیڑھی زندگی ختم ہو رہی ہے ہماری زندگی کم ہو رہی ہے
ہم روز موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمارا سفر مسلسل موت کی طرف، ایک ایک سانس جو لیا گیا وہ ختم ہو چکا کل سانسوں میں سے۔ آج جب سورج ڈوبا تھا تو آج ہماری زندگی کا ایک دن اور کم ہو چکا۔ یہ جو رات گزر رہی ہے ہماری زندگی کی کل راتوں میں سے ایک رات مائنس ہو گئی۔ خدا جانے صبح کس کے نصیب میں ہے اور کس کے نصیب میں ہے، مسلسل۔ اور دنیا نے صرف ہمیں قبر میں اتار کے آ کے مٹی ڈال دینی، اگلے دن ختم کل ہوں گے۔ یہاں کوئی دردی نہیں ہے جسے یہ درد اور فکر ستائے کہ اس کے ساتھ قبر میں رات کیا ہوا ہوگا۔ میرے سجن نے، یار نے، بھائی نے، چاچے نے، تائے نے، ابے نے، ماں نے، بھائی نے، بہن نے قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ یہاں کوئی دردی نہیں۔ سلطان الفقر فرماتے ہیں جیوندے کی جانن سار وہ جانے جڑا مردا قبراں دے وچ ان نہ پانی اوتے خرچ لڑیندا کر اپنی ہتھیاں خود 5 وقت اس کی حضور جھکنے والے بن جائے، تلاوت قرآن معمولات کا حصہ بنا، درود شریف ورد زبان رکھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دنیا سے اس حال میں جائیں کہ کسی کا بوجھ کندھے پر نہ، غیبت کا بوجھ، چغلی کا بوجھ، بہتان کا بوجھ، دل دکھانے کا بوجھ، کسی کا مال ہڑپ کرنے کا بوجھ، کسی کے پیسے ہتھیانے کا بوجھ، کسی کی زمین پہ قبضے کا بوجھ یہ کندھے پر نہ ہو۔ وگرنہ یاد رکھیے گا قیامت والے دن درم و دینار نہیں چلیں گے۔ قیامت والے دن یا تو بدلے میں نیکیاں دینا پڑیں گی، اور اگر وہ بھی پوری نہ ہوئی تو پھر جس پہ ظلم زیادتی کری ہے اس کے گناہ اپنے کھاتے میں لینا پڑے گا۔ آخری بات، مولانا روم نے کمال کی بات کی ہے۔ میں اپنے تمام بزرگ علماء، حضرت قبلہ مفتی صاحب، دیگر علماء، مشائخ تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ ادھر بھی ہمارے حضرت قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، سب کی خدمت میں، اور باقی جو میرے کلاس فیلو ہو وہ تو پھر میرے ساتھ آپ ہے ہی ہو، ان بزرگوں کو میں سبق سنا رہا ہوں۔ مولانا رومی نے کمال کی بات لکھی کہ ایک بندہ سرکاری ملازم تھا، سرکاری بادشاہ کا مصاحب تھا، اس کے خاص رفقا میں سے تھا، تو اس نے ایک روٹ پر ظلماً ہر مسافر سے پیسے کی وصولی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ لوگ دکھی ہوتے، پریشان ہوتے، اس بندے کو بذات خود کچھ پریشانیوں نے گھیرا ہوا تھا، جو لوگوں سے ظلماً ٹیکس وصول کرتا تھا۔ اسے کسی نے بتایا کہ اب جو قافلہ آ رہا ہے نا، اس میں ایک اللہ کا ولی آ رہا اپنے درویشوں کے ساتھ، اور اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ یہ ریڈی ہو گیا کہ ایک تو بابے سے پیسے نہیں لینے اور ایک بابے سے دعا کرانی ہے۔ بابا آ گیا، کہا حضور بڑا پریشان ہوں، یہ ہے وہ ہے، اور مجھے کسی نے آپ کا بتایا، آپ دعا کر دیں۔ فرمانے لگے پتر کتنے بندے میرے تو پہلے آج لانگے رہے، انہوں نے کہا جی تو 100-150 گزرا ہوگا، تو نے سب سے پیسے لیے؟ کہا جی دیے۔ وہ پھر تینوں دعاواں دے کے گئے نے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، دعا تو کسی نہیں دیتی، بد دعاواں ہی دیتیاں نے۔ تو کہا پتر 150 بندہ تے اگے تیری شکایت کر چکے ہیں رب کول، اور میرے کلے دی دعا تیرے واسطے کی کرے گی؟ سمجھ آئی کہ شکایتیں نہ لگواؤ رب کے دربار، شکایتیں نہ لگواؤ۔ لوگوں پہ زور و جبر و ظلم و زیادتی جو اب معاشرے میں بڑھ چکی ہے، اور قتل کی شرح اتنی بڑھ چکی کہ علمان والحفیظ، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں جی کہ رجانے سے بھی 340 سے بھی باقی یہ بہت سارے نام ہمارے علماء کرام یہاں رونق افروز ہیں۔ تو ایک تو میں حضرت قبلہ پیر طریقت حامی شریعت علامہ محمد شمس الزمان قادری صاحب، آپ کی تمام مسجد کی انتظامیہ اور تاجدار ختم نبوت فاؤنڈیشن کے جملہ جوانوں کو اور جماعت علماء اہل سنت کے جملہ علماء کرام کو اتنی جلد اس مسجد کا اس مرحلے تک پہنچنا، اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ واقعی اللہ کی مدد اور اس کے حبیب کی برکت ہے کہ بڑے مختصر وقت میں مسجد ماشاءاللہ تعمیر کے اس مرحلے تک پہنچ گئی کہ آج ہم سب اس میں
بڑی مدتوں بعد 20 تاریخ کو جمع ہوئے. ایک تو آپ سب کو مبارکباد اور انشاءاللہ باقی کام بھی جس طرح یہ ہوئے اس کے کرم سے وہ بھی ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ باہر 20 تاریخ کو ہم ہوں گے اور آپ ہوں گے اور ہم تو تب تک ہیں جب تک زندہ ہیں اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو جس طرح آج آپ حضرات وقت پر تشریف لائے اور کثیر تعداد میں آئے, اس سے معلوم ہوا کہ آپ بھی 20 تاریخ کا سلسلہ بند ہونے پہ خوش نہیں تھے, کہیں نہ کہیں تو امنگیں تھیں آج آپ کا اس تعداد میں آنا. اور انشاءاللہ اگلے ماہ ہم اور زیادہ, یہ جو شہر کے حضرات ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو اگلی 20 تاریخ کی آج ہی دعوت ہے نا, ایڈوانس دعوت. میری طرف سے تو آپ کو دعوت ہے کہ آپ تشریف لائیں اور انشاءاللہ ہم پھر کسی نئے عنوان پر بیٹھیں گے, بات کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ جو گزارشات نہیں ہے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاجی ذوالفقار صاحب پابندی سے محفل میں شرکت کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرمائے. دو شیخ سلام.